ویسے تو 200-300 مرتبہ ہم روزانہ نمازوں میں، اذانوں میں، اقامت میں، سجدے میں، رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہیں 200 سے 300 مرتبہ، لیکن یہ 200 سے 300 مرتبہ اللہ اکبر ہمارے اس گلے کے اوپر سے نکلتا ہے، اس گلے کے اوپر سے نکلتا ہے۔ لیکن جس انسان نے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں اگر مشتری کو دیکھ لیا، مشتری ستارے کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اس کو معلوم ہو گیا کہ مشتری ستارہ اتنا بڑا ہے کہ جس دھرتی پر میں اور آپ بستے ہیں اس زمین سے 318 گنا زیادہ بڑا ہے، 318 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس میں صرف ایک ہول اتنا بڑا ہے کہ جس دھرتی پر میں اور آپ رہتے ہیں اس جیسی 3-4 زمینیں اس کے اندر اتر جائیں تو تب بھی وہ ہول فل نہیں ہوتا۔ جب اتنے بڑے وجود کو انسان دیکھے گا تو کیا اس کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلے گا قرآن حکیم کا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اے اللہ تو کتنا برکت والا ہے، کتنی تو بڑی ذات ہے، تجھ سے بہتر تخلیق کرنے والا کوئی نہیں۔ تو نے کسی مخلوق کو تخلیق کر کے بلندیوں کی انتہا پر رکھ دیا اور کسی مخلوق کو تخلیق کر کے پستیوں کی انتہا پر رکھ دیا۔ پھر یہ تیرا راز کھلا کہ تو نے پستیوں کی انتہا پر رکھی جانے والی مخلوق کو سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ انسان پستیوں کی انتہا پر ہے، آسمان بلندیوں کی انتہا پر ہیں، لیکن آسمان وجود کے لحاظ سے بلندیوں کی انتہا پر ہے، انسان مرتبے کے لحاظ سے بلندیوں کی انتہا پر ہے، مرتبے کے لحاظ سے بلندیوں کی انتہا پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس طرف بار بار 120 مرتبہ السماء السماء السماء، لوگو آسمان آسمان آسمان، 190 مرتبہ جمع السماوات 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 ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً میں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو مختلف کیا، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، میں نے ان کو اس لیے بنایا کہ عقل والے ان پر غور کریں، ان کے لیے بہت سی نشانیاں، جس طرح اپنے حبیب کو معراج کے سفر میں بلایا نا، سب سے اونچی بلندی پر بلایا، تو وہاں آیات میں کیا فرمایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائی۔ اسی طرح اس سفر کو انسانیت کے لیے باعث نمونہ بھی بنایا۔ کہیں آسمانوں کی بلندیوں سے حضرت آدم کو زمین کی پستیوں کی طرف لا کر زمین پر نازل کر دیا، کہیں حضرت عیسیٰ کو یہاں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جایا گیا، کہیں اپنے محبوب کو یہاں سے اٹھا کر آسمان ساتوں آسمان سے آگے گزار کر عرش معلیٰ، وہاں سے برکات اور تجلیات اور انوارات میں اللہ کے حبیب کو یوں ایسے غلاف میں لا کر پھر زمین کی طرف لایا گیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ جل شانہ کی یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دعوت فکر دی کہ دیکھو تو صحیح، وہ الگ بات ہے ہم میں سے ہر آدمی اس طرح تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن دیکھنے کی فکر تو پیدا ہو، سورہ ملک کو دیکھیں، فرمایا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا،
الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات اللہ ہے جس نے آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا، 7 آسمان تہ بتہ۔ یہ کہنے کے بعد بس اتنا نہیں کہ میں نے تمہیں خبر دے دی کہ 7 آسمان ہیں، بس تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ کہ ٹھیک ہے جی 7 آسمان ہیں، مان لیا، اچھی بات ہے، مان لیا، اچھی بات ہے، ایمان لایا۔ لیکن آگے اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں؟ آگے صرف یہ فرما رہے ہیں کہ بس میں نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے، تم ایمان لے آؤ، نہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، اوپر نگاہیں تو اٹھاؤ، سر تو اٹھاؤ، اوپر کی طرف نظر تو کرو، اور نظر کرنے کے بعد ذرا تلاش تو کرو کہ میری بالائی مخلوق اور نظام فلکیات میں تمہیں کمی، کجی، ٹیڑھ، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ کہاں نقص نظر آتا ہے؟ تاریک رات میں اپنی چھت کے اوپر صاف موسم ہو، آپ اپنی چارپائی پہ یوں لیٹ کے دیکھیں تو صحیح، اوپر ان کمکموں تو دیکھیں تو صحیح، جن کے وجود کو دیکھ کر انسان کانپ جاتا ہے۔ کیسے بغیر ستونوں کے، بغیر سہارے کے اللہ نے اتنے بڑے بڑے وجود اپنی اس خلا میں لہرا دیے ہیں، اور فرمایا میں نے کیوں، ایک مقصد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو تمہاری زمین کی بھی، یعنی آسمانوں سے برات ستاروں کو تمہاری زمین کی بھی زینت بنایا، فلک کی بھی زینت بنایا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زینت دی ہے آسمان دنیا کو، اس نظام فلکیات کو، تمہاری زمین کے لیے بھی، آسمان کے لیے بھی، کہ یہ کمکمے اللہ جل شانہ نے لہرا دیے۔ یہ کمکمے کیا ہیں؟ اپنی ذات کے اندر ایک پوری کی پوری کائنات ہے، ایک پوری کی پوری کائنات، ایک ستارہ۔ اور اللہ جل شانہ کی ذات پہ قربان جائیں، اگر زہرہ ستارے کے اوپر مجھے اور آپ کو پیدا کر دیتے، میری اور آپ کی پیدائش وہاں ہو جاتی، اول تو ہونی نہیں تھی، اگر ہو جاتی تو 1 سیکنڈ کے اندر جل کر خاک ہو جاتے، جل کر راکھ ہو جاتے۔ اس ستارے کی گرمی کا یہ عالم ہے، اس ستارے کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ یہ نظام فلکیات کے اندر یوں سمجھیں کہ گھومتی ہوئی اللہ کی ایک دوزخ ہے، اللہ کی ایک دوزخ ہے۔ اتنی شدت کی گرمی، اتنی حدت اور اتنی زیادہ گرمی ہے کہ کوئی ذی روح چیز وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ گرمی کی انتہا والا ستارہ۔ اس کے مقابلے میں پلوٹو کو دیکھیں، پلوٹو ستارے پر اگر ہم جیسے کسی انسان کو یا کسی ذی روح مخلوق کو پیدا کر دیتا اللہ، تو 1 سیکنڈ کے اندر جم کر برف بن جاتا۔ اس میں سردی کی انتہا اور زہرہ میں گرمی کی انتہا، اور اس کے ایک درمیان میں اور ستارہ عطارد پیدا کیا جس کے اندر دونوں چیزوں کو بیلنس کر دیا، توازن کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو اے سی چل رہا ہے، یہ آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے، لیکن گھوم کے جا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں، جب آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو پیچھے سے گرم 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 ہوا، ایک طرف ٹھنڈی ہوا اور ایک طرف گرم ہوا۔ عطارد ستارے کو اس انداز سے بنایا، اس کی زمین کو ایسا بنایا کہ ایک طرف گرمی کی انتہا ہے اور ایک طرف سردی کی انتہا ہے، ایک طرف سردی کی انتہا۔ اس کے اوپر بھی کوئی ذی روح چیز، زندہ انسان نہیں رہ سکتا۔